الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ ارادہ تو تھا کہ آپ حضرات کے سامنے حج کا طریقہ بتاؤں اور کے سناؤں، تو حاجی تو سارے چلے گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے، ان کی دعاؤں کی بدولت اس امت کے حق میں خیر کا معاملہ کریں۔ بہت بڑا فضیلت والا دن، بہت بڑا عظیم الشان دن انشاءاللہ آنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اب تک حج سے محروم ہیں ان کو حج سے اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے اس فریضے سے بہرور فرمائے، ان کو توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے، اکثر یہ آپ حضرات سنتے رہتے ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ مختلف حضرات مختلف اس کی تشریحات کرتے ہیں، الگ الگ تشریح کرتے ہیں، الگ الگ تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن ایک تفسیر بہت ہی گوہر نایاب ہے، بہت ہی عجیب تفسیر ہے، دل کو بہانے والی تفسیر جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے ماحول میں، آج کل کے تناظر میں، کہیں برسات آ رہی ہے، بارش برس رہی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں ٹھنڈی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ماحول آپ کے سامنے ہے، گرم گرم ماحول ہے، ٹھنڈا ماحول ہے، بارش برس رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس تفسیر کو بیان کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، اس بات کو کھولنا کہ بھائی اس ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، آخر کون سی بات ہمیں اپیل کرتی ہے کہ ہمیں وہ کرنا ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے نا، گرم گرم ماحول ہے، دیکھا نا پچھلے ہفتے گرم ماحول ہے، کبھی ٹھنڈا ماحول ہے، کبھی برسات ہے، تو اس طرح کا ماحول درپیش ہے، کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کون سی بات سے سبق لینا چاہیے۔ دنیا عارضی، ملک عارضی، سب کچھ فانی، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو یہ دماغ انسان کو بنا لینا چاہیے کہ یہ تو عارضی زندگی ہے ہماری، ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے کسی جگہ بھی، مسلمان ایک جگہ پر نہیں رہتا، مسلمان چلنے پھرنے والا ہوتا ہے، مسلمان حرکت میں ہوتا ہے، اور حرکت میں برکت ہوتی ہے۔
مسلمانوں نے ہجرتیں بھی کی ہیں، مسلمان اللہ کے راستے میں بھی نکلے ہیں، مسلمان مسافر بھی رہے ہیں، کبھی کس کوچے کے اندر کبھی کس کوچے کے۔ مسلمان تو یہی تو فانی ہونے کی ایک نشانی ہے کہ ایک جگہ پہ انسان نہیں ٹھہرتا، ایک جیسی صحت نہیں ہوتی، ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، فانی۔ یہ ذہن بنانا چاہیے ہمیں بھائی، ذہن بنانا چاہیے، اور یہ ذہن نہیں بنے گا تو پھر مشکل پیش آئے گی، آپ پھر کہاں جائیں گے؟ اور یہ حالات تو دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ملکوں کے اندر اس طرح کے دیکھے ہیں، بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں، برما کے مسلمانوں بھی دیکھے، زنزبار کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے، زنزبار کی طرف تنزانیہ میں حج صاحب گئے، یوگانڈا کے مسلمانوں نے بھی دیکھے، موزمبیق کے مسلمانوں نے بھی دیکھے، یہ حالات تو ایسے ہی ہیں، تو دنیا کے فانی ہونے کی نشانی ہے۔ ایک جیسے حالات کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن ان حالات سے ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں کیا اپیل کرتی ہے؟ آیا یہ کہتی ہے کہ بس آرام سے رہو، خوش رہو، نہ رائٹ دیکھو، نہ لیفٹ دیکھو، نہ سامنے دیکھو، نہ نیچے دیکھو، نہ اوپر دیکھو، بس اپنے آپ کو دیکھو؟ عموماً یہی حالت چل رہی ہے حاجی مصطفیٰ، دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں مسلمانوں کی حالت یہی ہے عموماً، اگر 100% نہیں تو 90، 95، 98% مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے علاوہ کسی پر نظر ہی نہیں ہے، اپنے حالت کے علاوہ دوسروں کے حالات پر نظر ہی نہیں ہے، اپنے علاوہ دوسروں پر توجہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ قرآن کریم کی آیت اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آپ کو معلوم ہے، آپ حضرات جو جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں ایک ملک کے اندر جسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، اور اس قسطنطنیہ کے اس خطے کے اس علاقے کے اندر ایک عظیم الشان معرکہ ہوا تھا۔ ایک تاریخ ہے کہ جب اسلامی فوج وہاں آئی تھی، اسلامی فوج نے وہاں محاصرہ کیا تھا کہ بھئی اب اس ملک کو حاصل کرنا ہے۔ میں تفسیر بتا رہا ہوں، تاریخ بتا۔ اس معرکے کے اندر بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوئے، اور ایک صحابی جن کی قبر پر آپ جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اکثر یہ جاتی ہے ان کی قبر پر، ترکی جاتی ہے، استقلال اسٹریٹ چلی جاتی ہے، وہاں جا کے گھوم پھر کے آ جاتی ہے، پتہ نہیں، سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں، وہاں سے گھوم پھر کے آ جاتی ہے۔ لیکن جلیل القدر صحابی، میزبان عالم، جو خود میزبان تھے پوری دنیا کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ وہ میزبان بنے، کہاں بنے؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پوری دنیا کا میزبان جس نے پوری دنیا کے اندر ضیافت کرنی تھی، وہ جب مبعوث ہوئے تو دنیا کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا اس کے ذریعے سے، اس کی میزبانی کا شرف ایک صحابی کے حصے میں آئے۔ اب آپ کہیں گے کہ میزبانی حضور کی میزبانی کوئی کر سکتا؟ نہیں،
حضور کی میزبانی کوئی کر نہیں سکتا. اس میزبانی کا مطلب یہ ہے کہ اس صحابی رسول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوا، سب سے زیادہ قریب تھے. اب جیسے یہ قریب لوگ بیٹھے نا، یہ سب قریب ہیں، وہ بہت دور ہے، پھر اس کے بعد اگلی سب دور تک جا رہی ہے، وہ بہت دور ہے. لیکن جو قریب بیٹھنے والے ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ ہے نا، اور جو بیٹھنے والے ہیں ان کی توجہ میری طرف زیادہ ہے. تو اس صحابی رسول کی توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بہت زیادہ تھی. بہت کچھ قریب رہ کر سیکھنے کو ملا. انہوں نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ بہت ہی لاجواب. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مارکے میں، جیسے میں نے عرض کیا، موجود ہیں، اور اس مارکے میں ایک شخص چھلانگے مار مار کر صفوں کو چیرتا ہوا، سب کو دائیں بائیں کرتا ہوا گھس گیا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے اور یہ آیت پڑھنے لگے کہ بھائی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تو کہنے لگے کہ یہ تو خودکشی ہے، یہ تو خودکشی ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھ سے خود اپنے آپ کو مروانے والی بات. صحابی رسول نے سنا، فرمایا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. میں نے جو یہ تفسیر سنی، میں نے جو یہ بات سنی، وہ میں تمہیں بتاؤں. پھر انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو متوجہ فرمایا. کیا فرمایا جی؟ فرمایا کہ یہ والی جو بات تم نے کہی ہے ایسی نہیں ہے. یہ والی بات جو تم نے کہی ہے یہ ایسی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ والی بات ایسی ہے کہ جیسے ایک موقع پر ایک مارکے کے موقع پر سارے صحابہ موجود ہیں اور مارکا ختم ہو جاتا ہے، مارکا ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلے تھے، کام ختم ہو گیا. کام ختم ہونے کے بعد، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد، دعوت دینے کے بعد، تبلیغ دینے کے بعد، صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ اب تو ہم مدینے آ گئے، اسلام کا پھل تو پک گیا، مسلمانوں کی تعداد تو بڑھ گئی ہے، زیادہ نہیں تو ہزاروں میں تو ہو گئی. ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا کہ ہم نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی دکان چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنی کھیت کھلیان چھوڑی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہا اور میدان میں نکلے. اب میدان گرم ہو گیا، جم گیا، جمنے کے بعد فتوحات ہو گئی، اب ہجرت کر لی، سب کچھ ہو گیا. تھوڑی دیر چھٹی کر لیتے، تھوڑی دیر چھٹی کر لیتے. سن رہے ہیں میری بات کو؟ ذرا غور سے سنیں. تھوڑی دیر چھٹی کر لے، ہو جاتی ہے نا بھائی. تھوڑی دیر چھٹی کر لیتے، تھوڑا سستا لیتے، تھوڑا آرام کر لیتے. یہ ہمارے لیے ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ہمیں یہ بات بہت زیادہ اپیل کرنی چاہیے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں. بس ٹھیک ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیتے. یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے دنیا کو دین پر مقدم رکھا ہو. اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ کہا جاتا. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نہ فرماتے آمنو بمثل ما آمنتم، ان کی طرح ایمان لے کر آؤ. ان کی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح، صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ. یہ مثال نہیں دی جاتی. صحابہ کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ بس یہ کام ختم ہو گیا، یہ کام ختم ہو گیا. ناممکن کی بات. صرف اتنا کہا کیا تھوڑی دیر آرام کر لیتے. ہاں جی مفتی صاحب، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ بھئی تھوڑی دیر سستا لیتے. اتنا تو حق تھا نا. آدمی کبھی نہ کبھی تو تھک جاتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ پر قربان جائیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں. اگر تم نے یہ بات کہہ دی، تم نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی کام ہو گیا، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، تو یہ بات ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات. تم نے یہ کہا کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، کام ختم ہوا، لیکن اب تھوڑی دیر آرام کا وقت، اب تھوڑی دیر آرام کا وقت، تھوڑا سسکانے کا وقت، تھوڑا بیٹھنے کا وقت، تھوڑی دیر آنکھ لگانے کا وقت. نہ، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ نبی کے پروانے، نبی کے صحابہ اتنی دیر بھی آرام کریں کہ لوگوں کو یہ شبہ ہو یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام کے لیے بیٹھے. ہاں جی، تھوڑی دیر کے لیے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آرام کیا، آرام سے بیٹھے. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں. فرمایا کہ یہ آیت ایسے موقع پر نازل ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ سوچا کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں تو حقیقت یہ ہے یہ ایک قسم کی خودکشی ہے، ایک قسم کی یہ تمہاری ہلاکت ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، میں نے آپ کے سامنے
ایک تفسیر بیان فرمائی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ان کو، ان کی سرفروشی، ان کی جاں بازی کون نہیں جانتا اور کون واقف نہیں ہے. دیکھیے جسم کا کون سا حصہ ایسا نہیں تھا کہ جو چور چور نہ ہوا ہو، لیکن آخری وقت میں بے بسی کے عالم میں کہنے لگے کہ میں تو آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتا تھا، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر میدان میں نکلتا تھا، لیکن آج دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میری بستر پہ میری موت ہو رہی ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اگر صرف اس دنیا میں رہ کر آواز کی، لحن کی اگر تعریف کرانی ہوتی کہ ہماری بہت اچھی آواز، تو دنیا کے اندر لوگ بلبل کی سب سے زیادہ تعریف کرتے. ہاں جی، کتنی اچھی آواز بولتے، کتنی اچھی اس کی اچھی آواز. بے شمار مثالیں اس طرح میں دے سکتا ہوں، بے شمار مثال آپ کے سامنے اس طرح کی نظیریں پیش کی جا سکتی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اگر ہم نے صرف کھانا ہی اور پینا ہی ہے اور یہ دکانداری ہی کرنی ہے، اگر کام ہی کرنا ہے اور آرام ہی کرنا ہے، تو پھر حقیقت میں ہمیں اس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نمونے کو، ہمیں ہمارے لیے یہ غور طلب ہے، یہ نمونہ غور طلب، اور اس کا نتیجہ دو دو صورتوں میں نکلتا ہے. اس کا نتیجہ دو صورتوں میں نکلتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ بالفرض اگر ایک شخص دین کا کام کرتا ہے اور کہتا ہے بس میں نے جتنا کام کیا ہو گیا، بس کافی ہو، اب میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں. اب کیا ہو گیا ہوں؟ ریٹائرڈ والی زندگی گزارے کہ بس کافی ہے، اور ضرورت نہیں ہے. تو اس پورے واقعے کو اگر دیکھا جائے، اس پوری تفسیر کو اگر دیکھا جائے، تو حقیقت میں وہ اپنے نام کو اس فہرست سے نکلوانا چاہتا ہے کہ جس فہرست میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، جنہوں نے آخری سانس تک دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کے فرائض کو سر انجام دیا اور ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن اور آشتی، محبت اور پیار، اخلاق، دینی احکام، دینی عقائد، اور اس کے ذریعے سے اسلام کی بود و باش ہوئی ہو، وہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اس فہرست سے نکلوانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے. اندازہ کریں کہ یہ فہرست کتنی سنہری اور کتنی قیمتی ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں.
پنکھو بند کر دو، پنکھا بند کر بند کر دو، یہ والا بند کر دو، وہ بھی کرو بند کر دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لائے، گئے ہیں بدر؟ آپ تھے سر؟ نہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم انشراح کا عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھول دیا تھا، حالات اور واقعات ان کے سامنے تھے، اسباب ان کے سامنے تھے، اللہ پر نظر۔ جب پہنچے دیکھا، بظاہر ایسا تو نہیں لگ رہا کہ کوئی کامیابی اور کامرانی نصیب میں آئے گی، فتحیابی کوئی نصیب میں آئے گی۔ کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا 2 گھوڑے ہیں، چند اونٹ، اسباب اور کچھ بھی نہیں، سجدے میں گر گئے، سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت کی بات کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس تو وسائل کی بہتات، بہت کچھ لے کر آئے، میں تو ان وسائل سے خالی ہوں۔ یا اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں، اگر یہ جماعت ختم ہو گئی، یہ جماعت اگر مٹ گئی، یہ جماعت اگر ناکام ہو گئی، تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ، کیا کیا الفاظ استعمال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ہی کا حصہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دل گردہ تھا، اتنی بڑی بات اللہ کے سامنے رکھا۔ اللہ تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو گھر سے نکلے ہیں، یہ لوگ جو گھر سے نکلے ہیں، یہ عارضی زندگی، عارضی وقت کے لیے نہیں آنے بھائی، انہوں نے تو مجھے قیامت تک کے لیے ضمانت دی ہے، انہوں نے تو قیامت تک کے لیے یہ ضمانت دی ہے مجھے کہ ہماری آخری سانس تک ہم یہ صدائیں اور یہ ندائیں بلند کرتے رہیں گے۔ بتائیے پھر، یہ والا جو جملہ عرض کر رہا ہوں، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، ذرا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں عقل میں؟ کیا فرمایا، کیا بات رکھی اللہ کے سامنے جو اللہ کو پسند آئی؟ اللہ کو یہ پسند یہ آئی بات، آج ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم یہ انگلی یوں بجائیں، چٹکی بجائیں اور ہمارے کام ہو جائے، بس ہم دیندار بن جائیں، لوگ ہمارے ہو جائیں،
ہمارے کیسے ہوں گے یہ لوگ؟ کیسے ہوں گے مجھے بتائیے؟ ہم نے کوئی اچھا کام کیا؟ ہم نے تو اپنے کاروبار کو بنایا، ہم نے تو اپنی زندگی کو بنایا آگے، ہم نے تو اپنے آپ کو مقدم رکھا ہے۔ 98% آنے والے لوگوں نے صرف اپنی زندگی کو بنایا ہے، تو اپنے کیسے ہوں گے یہ لوگ؟ ہم نے تو یہاں پہ اپنی فکر ہی نہیں کی، ہم نے تو آ کر ان کی فکر ہی نہیں کی۔ اگر ہم اس ہال کے اندر اگر یہاں سے اگر شروع کریں آخر تک، اور ہم نے یہاں آنے کا مقصد اگر کسی سے پوچھیں تو ہر ایک کا مقصد یہی نکلے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو مقدم رکھا ہے، اپنے خاندان کو مقدم رکھا ہے، اپنی کوٹھیوں کو مقدم رکھا ہے، اپنی اولاد کو مقدم رکھا ہے۔ ہم نے سب کچھ اس لیے اپنی جان مان دن سب کچھ اپنے اپنے آپ کو بنانے میں لگا کے رکھا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہو جائے، اللہ ہمارے حوالے کر دیں یہ لوگ، تو ممکن نہیں میرے بھائی، ممکن ہی نہیں۔ یہ تو تاریخ نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں گئے مسلمان، جہاں جہاں مسلمانوں سے چپ ہوئی، جہاں جہاں مسلمانوں نے غلطی کی، اور اس غلطی کا خمیازہ مسلمانوں میں ہی بھگتنا پڑا۔ بس آخری بات عرض کر کے بند کرتا ہوں۔ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ بارش برس رہی ہے، گرمی بھی آ رہی ہے، اب اس گرمی سے کون نمٹے گا مجھے بتائیے؟ کون سا عمل آپ نے پیش کیا ان کے سامنے کہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر یہ پانی پانی ہو جاتے؟ کوئی ایک عمل تو آپ بتا دیں۔ ایک پلانٹ، ایک ایسا اسپیس، ایک خطہ، ایک ایسا جہاں کوئی ایک مسلمان نہ رہتا ہو، مثال کے طور پہ، اور وہاں کچھ ایسے لوگ رہتے ہوں جنہوں نے مسلمانوں کو دیکھا ہی نہ ہو، مسلمان ہوتے کیا وہ پہچانتے ہی نہ ہو، لیکن وہاں اللہ کا قرآن موجود ہے، اور وہ باشندے، وہ لوگ قرآن پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہو، اور اس پلانٹ اور اس اسپیس سے نکل کر دوسری خلا اور دوسرے اسپیس میں جاتے ہو جہاں مسلمان رہتے ہو، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا کہ یار اللہ، میں نے جو قرآن میں پڑھا تھا تو وہ تو ہے ہی نہیں اسلام، میں نے جو قرآن میں پڑھا تھا مسلمان، وہ تو ہے ہی نہیں مسلمان۔ اپنے ہر عمل کی طرف آج اس دور میں یاد رکھیں، یہ میرا جملہ، اپنے ایک ایک عمل کی طرف توجہ فرمائیں، تب تو اس برسات میں اور اس گرمی کے عالم کے اندر آپ رہ سکیں گے، اور اس گرمی کی شدت کو برداشت کر پائیں گے، ورنہ شاید ایسا طوفان نہ آ جائے کہ آپ کو یہ طوفان کی لہروں اور موجیں اور ہوا آپ کو اکھاڑ نہ پھینکے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں رہ کر اپنے سے زیادہ غیروں کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ بھئی جنہوں نے ہمیں جگہ دی ہے نا،
اتنی آسائشیں اور اتنی آسانیاں دی ہیں نا، لیکن ہم تو اپنی فکر میں لگے، اپنے گھر کو بنانے میں لگے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہی آج کی استدعا ہے، یہی آج کی دعا ہے، یہی آج کا تقاضا ہے کہ ہمیں کبوتر کی طرح ایک آنکھ بند نہیں کرنا۔ ایک آنکھ تو نظر آ رہی ہے اس کی، دیکھا ہوگا کبوتر کو، دیکھا کبھی؟ ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے، ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، مطلب کیا ہے؟ بس ہو رہا ہے، ہونے دو، کوئی توجہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اکابر اور بزرگوں کی طرح اس معاملے میں غمگین ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی ہم سے کچھ چک ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطی کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔